نہیں تو کمپالا میں جب گیا قبرستان میں رات میں 3 بجے تو پورا مجمع آیا، امام بارگاہ سے ہم لوگ سب مل کے آئے، بہت بڑا بگ کراؤڈ تھا ماشاءاللہ. تو ہر جگہ لائٹس لگی ہوئی ہے. تو جب 20 منٹس کی میں نے اسپیچ دی تو میں نے کہا کہ میں آج آیا یہاں پہ پہلی مرتبہ یہ قبرستان میں، مجھے بہت اچھا لگ رہا کہ ہر گریو کے اوپر لائٹ ہے، سجائی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. ہم نے کہا میں نہ لائٹ کے خلاف ہوں نہ پھولوں کے خلاف ہوں، ضرور لگاؤ، بھر دو فلاور سے، نتھنگ، فلاور بیڈ بنا دو اس کو، کوئی بری بات نہیں. لائٹ لگا رہے بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ تم ریممبر کر رہے اپنے مرحوم کو، تم یاد کر رہے اپنے مرحوم. لیکن آج کی رات کوئی ایسا کام کرو کہ یہ پوری لائٹ نیچے چلے جائے. خاموش ہو گئے. یہ فیکٹ ہے. دیز تھنگس وی ہیو ٹو ڈو. میں لائٹ کے خلاف بات نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. فلاور بیڈ بنا دو اپنے ماں کی، اپنے باپ کی گریو کو، لائٹس لگا دو، مطلب پورا سال 365 ڈیز لائٹ لگاؤ. لیکن اس کے ساتھ کوئی کام ایسا کرو اس رات میں کہ یہ پوری لائٹ نیچے چلے جائے. تم اوپر لائٹ لگاؤ گے، تمہارے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، نیچے سے معلوم نہیں ہوتا، 6 فٹ ہی ہے خالی. لیکن اتنا ایٹ ٹائٹ کیا ہے تم نے کہ اوپر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ڈو سم تھنگ، جو میں فرسٹ ڈے سے بول رہا یوتھ کو کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اپنے سب سے پہلے اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو. بلیف میں ادھر ادھر مت جاؤ، عقیدے میں مضبوط رہو. یہ سمجھو کہ جو کچھ مل رہا وہ ولایت علی کی وجہ سے مل رہا. Whatever you're getting, just because امام علی کی محبت تمہارے، امام علی کی محبت امام زمانہ کی محبت ہے، الگ الگ نہیں ہے، کلنا محمد ہے. سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کو پروٹیکٹ کرو. میں یوتھ کو میرا میسیج آج 7th مجلس میں کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرو. پلیز غور سے سنو ایک ایک جملہ. ہر چیز میں دنیا میں کمپرومائز کرو، لیکن ولایت علی میں نو کمپرومائز. You understand what I mean? No compromise in ولایت علی. ہر چیز قربان کر سکتے تم علی کی محبت میں. علی کی محبت ہے نا، 14 کی محبت ہے، ایک ہی بات ہے. تو یہ میں نے وہاں پہ کہا کہ بابا کچھ کام ایسا کرے. آج کی رات تم نے صدقہ دیا اپنے باپ کا، آج کی رات تم نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز تم سال بھر پڑھ سکتے، سال بھر پڑھ سکتے. بس آج پہلا گفٹ دے رہا مرحومین کے لیے، کل تھرسڈے کل اور 1-2 دوں گا. لیکن آج پہلا گفٹ، ریلیکس ہو کے مت بیٹھو. جیسا امام کے لیے ہم ریلیکس ہو گئے نا، ویسے اگر باپ مر کے 20 سال ہو گئے تو سب ریلیکس ہیں، سب ریلیکس ہیں. ہم 20 سال ہو گئے، یاد نہیں ہے، جب بھی ماں باپ کا نام آتا اچھا ٹھیک ہے بہت اچھے تھے میرے ماں باپ. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ جو پرابلمس ہے نا، ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا، دیز ڈے ٹو ڈے پرابلمس یو کین سالو یور سیلف. سارے پرابلم سالو ہوئیں گے. 1-2 رکعت نماز پڑھو روز اپنے ماں باپ کے لیے. اگر مر گئے تمہارے ماں باپ، ہارڈلی 3 منٹ مانگ رہا، 4 منٹ مانگ رہا تم سے. میں ایک ہوم ورک دے رہا آج کی رات کا، 4 منٹ کا ہوم ورک، 4 منٹس. کیا ہوم ورک ہے یہ؟ کہ یہ تم کر لو نا، بلیو کرو تمہارے درجات بلند ہوئیں گے، تمہارے پرابلم سالو ہوئیں گے، تم کو اپنے ماں باپ کی دعا ملے گی. ماں مر کے 20 سال ہو گئے، باپ مر کے 20 سال ہو گئے، ماں باپ مومباسا میں، کمپالا میں ہے، دارالاسلام میں، بامبے میں، ڈزنٹ میٹر. یو آر ان لندن نا، 4 منٹ کا ہوم ورک کر لو. یہ نماز علامہ مجلسی چھٹے امام سے روایت کرتے، علامہ مجلسی اوپر روایت کرتے اور لکھتے کہ میرا مولا یہ کہتا کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے یہ نماز پڑھے گا، مرحومین کے لیے نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز، سو سمپل. نیت کیا ہے؟ میں نے یہ نماز باہر بہت بتائی ہے دوسرے شہروں میں، کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت ہدیہ میت قربتاً للہ. انہیں میت کو، ڈیڈ باڈی کو تم گفٹ کر رہے.
میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت کی قربتن اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 علم 1 مرتبہ انا آتینا کل کوثر. سو سمپل، شارٹیسٹ سورہ. نماز صرف 2 رکعت لائک فجر پریئر. نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، تسبیح پڑھ کے ہاتھ اٹھا دو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ. کہیں بھی ہو دنیا میں تمہارے بابا، یورپ میں ہو، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کہیں ہو، ہاتھ اٹھا دو. اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. یو نو اس کا ثواب بتا دوں. خالی معصوم کہتا، عابد بالغمی نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بولتا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اسی وقت، یہ نہیں کہ آج آپ نے یہ لندن میں یہ نماز پڑھی، اللہ جو ہے کل ثواب بھیج رہا، پرسوں ثواب بھیج رہا. آج تو نماز پڑھی ہے، نماز اوپر جائے گی، اوپر سے ثواب ماں کی خبر پہ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے. تم نے یہ نماز پڑھی 2 رکعت ہدیہ میت کی، معصوم کہتے، میں نہیں بول رہا، معصوم کہتے کہ اسی وقت 70,000 اینجلز رحمت کے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کی لحد میں رحمت کو لے کے جاتے، رحمت کو لے کے 70,000 جب نیچے پہنچتے لحد کھلتی. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری ماں کے اوپر عذاب ہے، تمہارے باپ کے اوپر کوئی تکلیف ہے، نیچے کوئی پریشانی ہے، وی ڈونٹ نو کہ نیچے کس حالت میں ہیں وہ لوگ، وی ڈونٹ نو. تو جیسے یہ تحفہ پہنچا، رحمت پہنچی، 70,000 رحمت کے فرشتے، 70,000 اینجلز رحمت کے پہنچے. اور جب ماں پوچھتی، تکلیف اسی وقت ختم ہوتی. ماں پوچھتی کہ آئی کیسے، تو بولا جاتا کہ دیکھ تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یا تیرے گرینڈ چلڈرن نے اس نماز کا تحفہ بھیجا ہے. تو اسی وقت ماں 20 سال سے ماں نے پلٹ کے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ بیٹے نے کچھ بھیجا ہی نہیں، نہ بیٹی کو بھیجا، بیٹی نے کچھ نہیں بھیجا. تو اسی وقت ماں مثال دے رہا، پلٹ کر دیکھتی ہے آفٹر لانگ ٹائم، ارے میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو وہ اسی وقت دعا دیتی کہ پروردگار ایٹ لیسٹ اس نے کچھ تحفہ تو بھیجا. ماں کی محبت، یو نو واٹ از ماں کی محبت. وہ کہتی ہے ایٹ لیسٹ اس نے بھیجا، آج میرے پاس رحمت آ گئی، اب تو اس کی زندگی میں نور کر دے، روشنی کر دے. یو کین سرو. جو ماں باپ کو یاد نہیں کرتا وہ امام کو کیا یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا. تو یہ سوچو، یہ چیز کرنا ہے ماں کو. اب میں دوسرا سوال کرتا آپ سے، وہاں سوال سے بھی بات ادھر نکل گئی کہ پریپریشن میں یا فکر یا ہماری سوچ 24 گھنٹے میں انصاف سے بولنا. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. 24 آورز آج گزر گئے، امام کو کہیں یاد کیا، ذہن میں خیال آیا کہ I don't know how is our imam, I don't know when I'm going to meet our imam, I don't know when I'm going to see my imam. یہ سوال آتا. We don't want to see. کیا ہم یہ سوچتے کہ when I'm going to see my imam، کیا یہ حق نہیں ہے ہمارا؟ امام روتے، دوستوں ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا امام ہے. اتنی بلیسنگ ہے، بلیو می، میری بات پہ یقین کرو. میں کیسے یقین دلاؤں؟ یقین کرو کہ اگر تم مل لو گے امام سے ایک دفعہ، if you see once، تمہارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے. بڑی بڑی بیماریاں، بلیو می، امام ایسا ہاتھ پھیرتا، معجزہ نہیں ہے. اگر امام چاہے تو تمہاری زندگی کو. میں آپ کو ٹیکسس ہیوسٹن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ٹیکسس ہیوسٹن میں سنس لاسٹ 14 ایئرس سے پڑھ رہا تھا. اب آج 3-4 سال سے نہیں جا رہا، دوسرے سینٹرز کو جا رہا. وہ لوگ بڑے ناراض بھی ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے. وہاں ایک ینگ لڑکا 22-23 سال یا 24 سال کا بچہ تھا، ینگ بوائے. اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر کنفرم. ڈاکٹر امریکہ ڈاکٹرز پورا رپورٹ آ گئی، آنکولوجسٹ کے پاس گئے، پورے رپورٹس. اب شروع ہونے والا تھا علاج. اس کی ماں نے ایک زیارت پڑھی اور وہ عریضہ جو کل میں نے دیا، عریضہ ڈالا
کنٹینیوس ڈالا 9 days تک. میرے 1 2 3 بیٹے ہیں ان کو. میرا بڑا بیٹا ہے, اس کو بچا لو, 24 سال کا بچہ, بلڈ کینسر. عریضہ ڈالا, امام سے وہ حاجت کی نماز پڑھی. اس کے بعد زیارت, آج میں یہ گفٹ دے رہا امام کا, زیارت آل یاسین. دوستو بلیو می, اگر تم زیارت آل یاسین 40 دن کسی کا, مثال دے رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ایک آپ بول رہے یہ پہاڑ ہٹ جانا یہاں سے, امپاسبل چیز, لیکن امام کے لیے تھوڑی کوئی امپاسبل. حق پہ ہو تم, حق پہ ہو. مثال کے طور پہ تمہارا بہت بڑا ڈیل ہے, کوئی بیمار ہے, کنفرم ہے, نہیں ہو رہا, علاج نہیں ہو رہا, زیارت آل یاسین اگر 40 days, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. امام سے ملنے کا بہترین طریقہ, اگر تم گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے, ڈیلی ایک ٹائم پہ پڑھنا, ایک ٹائم پہ پڑھنا, ایک جگہ پہ پڑھنا, جو بھی آپ کا کنویننٹ ٹائم ہے, 24 hours میں جو کنویننٹ ٹائم ہے, اس میں زیارت آل یاسین. انبلیویبل. تو میں ابھی آل یاسین کے بعد میں بولوں گا, یہ واقعہ پھر چھوٹ جائے گا, پھر کل بولیں گے کہ یہ واقعہ آدھا پڑھ کے چھوڑ دیے. تو اس نے زیارت آل یاسین پڑھا اور خاک شفا اس کو کھلایا. فائنل رپورٹ اس کے علاج کے لیے, جب اس کا علاج شروع ہو رہا تھا, ڈاکٹر کے پاس, جو آنکولوجسٹ تھے ان کے پاس, انہوں نے کمپیوٹر پہ کھول کے اس کا پھر سے کہا, پھر سے اس کو چیک اپ کرا لو, ویل اسٹارٹ. کیمو تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اسٹارٹ کریں گے. اب جب نئی رپورٹ آئی, نئی رپورٹ کو دیکھتا ہے, پرانی رپورٹ کو دیکھتا ہے, بولتا نرس سے کہا, جو لے کے آیا تھا لیب ٹیکنیشین, اس سے کہا ایسا لگ رہا کہ یہ رپورٹ اور یہ رپورٹ میں تو کچھ ہے نہیں. ایسا دیکھ رہا پیشنٹ بدل گیا, کوئی اور پیشنٹ کا تو نہیں لائے تم. اس نے کہا نہیں, 100% پیشنٹ کا وہی پیشنٹ ہے. کہا نہیں, پیشنٹ بدلا ہوا دیکھ رہا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا جو باپ بیٹھا تھا, اس نے کہا نہیں, پیشنٹ نہیں بدلا, ڈاکٹر بدلا. جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اس کے پاس میں گیا. اللہ کل شین قدیر کا مظہر ہے امام. اللہ کی قدرت ہر شے پہ ہے نا. قرآن میں اللہ بار بار بول رہا اللہ کل شین قدیر, کہ میری ہر چیز میری ہے, ہم سب پہ میں قادر ہوں. تو اس کا مظہر ہے امام.